أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد سب تعریفیں، یہ اسم ہے اور معرفہ ہے. فاطر ابتدا کرنے والا، فا تو را ہے، یہ اسم فاعل ہے. فاطر ابتدا کرنے والا. جاعل بنانے والا، میکر، یہ بھی واحد مذکر اسم فاعل ہے. جیم عین لام. الملائکہ فرشتے، ملک کی جمع ہے. اولی والے، یہ بھی اسم ہے. اجنحتن جناح کی جمع ہے، پروں. مثنا دو دو. ثلاثہ تین. رباع چار چار. یزید زا یا دال واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے، وہ بڑھاتا ہے، وہ بڑھاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں. فاطر السماوات جو بنانے والا ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا. جاعل الملائکۃ مقرر فرمانے والا ہے فرشتوں کو، رسلا رسول یا پیغام رساں، قاصد. اولی اجنحت جو پروں والے ہیں. مثنا و ثلاث و رباع جو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء وہ اضافہ فرماتا ہے اپنی تخلیق میں جیسا چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. سورۃ الفاطر مکی صورتوں میں سے ایک ہے. قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 35 ہے، اور ترتیب نزولی کے مطابق سورت نمبر 43 ہے. یہ سورۃ الفرقان کے بعد جبکہ سورہ مریم سے پہلے نازل ہے. اس میں رکوع 5 ہیں اور آیات 45 ہیں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو سمجھایا بھی، اور ناصحانہ انداز میں سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل جو مشرکین سردار تھے ان کو نرمی کے ساتھ ناصحانہ انداز میں اللہ رب العزت نے سمجھایا.
چونکہ ان لوگوں میں شرک فی تصرف تھا، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی کچھ کر سکتی ہیں جیسے فرشتے وغیرہ، تو شرک فی تصرف کی نفی کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اس پر ایک دلیل وحی اور 11 عقلی دلائل دیے گئے ہیں۔ 3 بار ان دلائل کے ثمرات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں دنیاوی اور اخروی تخویف بھی ہے، بشارتیں بھی ہیں اور زجر و توبیخ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، یہاں فرشتوں کا ذکر فرمایا، اور فرشتے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی جگہ ان کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں یہ فرمایا کہ ان کے 2 پر ہیں، 3 پر ہیں اور 4 پر ہیں، کیونکہ فرشتے اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کے لیے مقرر فرمائے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کے حکم کو جلد از جلد پورا کرنے کے لیے کوشاں اور بےتاب رہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف قوتیں اور طاقتیں انہیں عطا کی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سرعت اور جلدی کے ساتھ اللہ رب العزت کے ان احکام کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ فرشتوں کی حیثیت خادموں کی جیسی ہے، وہ اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں اور خود بے اختیار ہیں، ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی عبادت میں تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ تسبیح کرتے ہیں دن اور رات اور دم نہیں لیتے۔ پھر ایک جگہ فرمایا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے جو نہایت تند خو اور سخت ہیں، جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ رب العزت کے حکم کی، اور جو اللہ رب العزت نے حکم دیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ یہاں فرمایا رسلاً اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، تو فرشتوں کے پر یہ کس طرح کے پر ہیں اور کس طرح کھلتے اور بند ہوتے ہیں، کتنے ہیں، 3 پر کیسے لگے ہوئے ہیں، یہ کیفیت اللہ رب العزت کی خوب بہتر جانتے ہیں، اور ہمارے لیے اس پر ایمان ہی لانا لازمی ہے، کیونکہ بات پروں کی ہو رہی تھی، تو جیسے پر یہاں پرندوں کو لگی ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں، ایسی ہی پروں کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ پھر فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اضافہ فرماتا ہے اپنی تخلیق میں جیسے چاہتا ہے، کسی کا بڑا قد، چھوٹا قد، کسی کا سفید رنگ، کسی کا کالا رنگ، کسی کا گندمی رنگ، کوئی ذہین فطین اور کوئی کن ذہن، کوئی اچھے اخلاق کا مالک، کوئی بد اخلاق، کوئی کسی فن کا ماہر، کوئی کسی دوسرے فن کا ماہر، کسی کے پاس دولت، کسی کے پاس غربت، فقر، کوئی مرتبے میں بڑا، کوئی چھوٹا۔ تو یہ ساری چیزیں انسانوں کے اندر جو رکھی ہوئی ہیں، یہ اللہ رب العزت کے اضافے ہیں تخلیق میں۔
اللہ رب العزت نے انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا فرمائی ہے. اگر ہم ان کو ابتدا سے ایک سیل والے، ایک خلیے والے مخلوقات کو دیکھنا شروع کریں اور پھر آگے چلتے جائیں تو ہمیں بہت زیادہ ورائٹی نظر آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اپنی مخلوق میں جیسے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. فاطر السماوات والارض، جو بنانے والا ہے آسمان اور زمین کا. جاعل الملائکہ رسلا، فرشتوں کو رسول بنانے والا. اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، وہ فرشتے جو دو دو تین تین چار چار پروں والے ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اضافہ فرماتا ہے اپنی تخلیق میں جیسے چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے.